بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب احباب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت اس کا نام ہے روزہ، اور روزہ اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے لیے۔ اگر کوئی شخص اور روزے کا کلی طور پر انکاری ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جس طرح نماز، زکوٰۃ، حج کا کلی طور پر انکاری جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے کا بھی کلی طور پر انکاری آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال روزہ رکھنا ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں، آج کی ویڈیو اسی چیز کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مریض کو اجازت دی ہے کہ مریض روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریض کون ہے؟ کہ فرمایا کہ مریض وہ شخص ہے جس کو ایمان والا ڈاکٹر، اہل ایمان مسلمان ڈاکٹر، متقی پرہیزگار کہہ دے کہ بھئی اگر تو نے روزہ رکھا تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تیرے مرض میں شدت آ جائے گی، بڑھ جائے گا تیرا مرض، اس وجہ سے وہ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر دے کہ آپ روزہ نہ رکھو، اس کو اجازت ہے کہ یہ روزے کو ترک کر دے۔ بعد میں جو ہے ان روزوں کی، جتنے روزے یہ مریض ہونے کی وجہ سے چھوڑتا ہے، ان کو بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 2 پر وہ شخص جو مسافر ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کو اختیار ہے روزے کو رکھے یا نہ رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسافر کس کو تصور کیا جائے گا؟ کہ فرمایا کہ 48 میل کا سفر طے کر لے جو آدمی، اب سمجھا جائے گا کہ وہ مسافر ہے، اس کو اختیار ہے۔ کلومیٹر میں اس کو کیا جائے تو اس کی تعداد جو ہے وہ 77-78 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو اب فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسافر بن چکا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر تو وہ سفر جو ہے وہ مشقت والا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اس روزے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اگر سفر جو ہے وہ سہولت والا ہے، آسانی والا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزے کو رکھے۔ بہرحال اس کو اختیار ہے رکھے یا نہ رکھے، بعد میں جتنے روزے جو ہے وہ سفر کی حالت میں چھوڑے گا، بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ دوسری بات، ایک مسئلہ جو ہے یہاں پر سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ، کہ اگر کوئی آدمی سفر کرنا چاہتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے آج سفر کرنا ہے، اور وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ سفر کا آغاز کرتا ہے، تو اب اس دن کا اس شخص کو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ پھر اس کے بعد جتنے دن یہ سفر میں رہے گا اس کو جو ہے وہ بعد میں قضا کر لے، اور جتنے دن اس نے سفر میں رہنا ہے اس کی تعداد 15 دن سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 15 دن سے زائد کا اس کا ارادہ ہے تو اب یہ مسافر نہیں رہے گا، بلکہ یہ آدمی جو ہے وہ مقیم بن جائے گا۔ جس طرح یہ اپنے گاؤں، علاقے، شہر میں روزے رکھا کرتا تھا، وہاں پر بھی جا کر یہ اب مسافر نہیں، یہ مقیم ہے، یہ بھی روزے رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسا شیخ فانی، ایسا بوڑھا آدمی جس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، اور اس کے بارے میں ایسا گمان ہے، ظن غالب ہے کہ یہ آدمی طاقتور بھی نہیں ہو سکتا، تندرست بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی طرف سے، وہ باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، کوئی بھی ہے، ان کی طرف سے اس کے اہل و عیال والے فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، اور ایک صدقۃ الفطر کی جو ہے وہ مقدار، وہ گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم، اور احتیاطاً 2 کلو گندم 2 کلو گندم ایک روزے کے حساب سے دے دے، یا اسی طرح جو ہے 2 کلو گندم کے پیسے جو ہے وہ دے دے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ
فدیہ جو ہے وہ 30 روزوں کا 29 روزوں کا پہلے بھی دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں، دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر فدیہ پہلے دے دیا اور 2 3 4 رمضان کو اس کے بعد وہ بوڑھا یا وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ تندرست ہو گئی، صحت یاب ہو گئی، طاقت والی ہو گئی، اب اس شخص کے لیے، اس مریض کے لیے جو ہے وہ پیچھے جو فدیہ دیا ہے وہ ساقط ہو گیا، اب اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑیں گے، اور لیکن جو فدیہ دیا ہے اس کا اس کو ثواب ملے گا لیکن روزے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی اجازت ہے جو حاملہ ہے، اور اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ روزے کو ترک کر دے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 5 پر وہ عورت جس کا بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، شیرخوار ہے، اب اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ یہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر روزہ رکھے گی تو اس کی اپنی صحت پر اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اب یہ روزہ یہ حاملہ عورت بھی روزے کو چھوڑ سکتی ہے، اور جس کا بچہ شیرخوار ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ لائک کرنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کا الگوریدم کا ایک سسٹم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جس ویڈیو کو جتنا لائک ملے گا وہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اتنا ہی پروموٹ کرتا ہے، اتنا ہی بوسٹ کرتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مسائل جو ہے وہ پہنچ سکے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔